اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج الشریف. مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم الہ العالمین، ہم کمزور بندے زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے. ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم خالق کائنات، چاہے یہاں لنگر ہو چاہے گھر میں ہو، جہاں بھی کھاتی ہیں تیرے محبوب کا صدقہ کھاتی ہیں، احسان فرما ہم اس مقدس لنگر کو کھا کے حلال کریں. ہم سب کو ایک ہو کر نیک ہو کر ایسا بنا جیسا تیرا محبوب ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. پروردگار عالم گناہ نے کبیرہ و صغیرہ امت کے معاف فرما تاکہ یہ تیرے محبوب کے کمال کو سمجھ آئے. پروردگار عالم خالق کائنات، ہمیں ایک دوسرے کے عیب دیکھنے کی بجائے اپنے عیب دیکھنے کی توفیق عطا فرما. ایک دوسرے کی غیبت گلہ کرنے سے بچا. ایسا مسلمان، ایسا مومن، ایسا سچا بنا کہ جب دنیا سے جائیں کم از کم شرمندگی کا سامنا محشر میں نہ کرنا پڑے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم سکرین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا زمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھیں شہنشاہ کے. مجھے پانی نہیں چاہیے، بس توجہ رکھیے گا. حمد ہے پروردگار عالم خالق کائنات مالک ارض و سما کہ جس نے انسان کو زمین پر بھیجتے ہی انسان کے لیے سلسلہ ہدایت کو جاری فرمایا. بہت طویل گفتگو نہیں کرنی. واجب الاحترام قابل قدر برادر مدری صاحب، ان کے خانوادے انہوں نے یہ اہتمام کیا. میں تو نہیں کہتا انہوں نے بڑا کام کیا، اس لیے کہ انہوں نے کیا ہی نہیں، کسی نے کروایا. جب کوئی کرواتا ہے تو پھر بندے کا کمال نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ سوائے شکریہ کے اور کچھ بھی ادا نہیں. کرنا بھی نہیں چاہیے اور کر بھی نہیں سکتے. اگر عاشق ہیں تو عاشق ہے تو شکر ہے اس جیسے نے ہم جیسوں کو ذکر کے ہر وقت بھی مانگنا اچھا نہیں لگتا. کبھی تو اس سے اس کا محبوب مانگو. حمد ہے اس پروردگار عالم خالق کائنات کی. ادری صاحب، میں ایک چھوٹی سی بات اپنی گفتگو کے تمہید کے آغاز میں عرض کرنا چاہوں گا. یہ جو آپ تشریف فرما ہیں یا آپ کی وجہ سے یہ لوگ تشریف لائے ہیں، سرکار امام مظلوم سے پوچھا گیا تھا، مولا حسین پاک سے. بادشاہ سے پوچھا گیا تھا، آقا آپ کے چاہنے والوں کو ہم گھر بلاتے ہیں،
اچھا کھانا پیش کرتے ہیں، اپنے بستر پر بٹھاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں تو نے بڑی غلط بات کی، تو نہیں کسی کو بلاتا، اللہ بھیجتا ہے، اللہ سبب بناتا ہے۔ سرکار کھانا پیش کرتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں تو کھانا نہیں پیش کرتا، ہمارا صدقہ تو کھلاتا ہے جس کا اجر تجھے اس صورت میں ملتا ہے تیرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ سرکار امام حسین بادشاہ پاک کی یہ فرمان پاک ذات پر۔ اور ہاں جہاں تو کہہ رہا تھا ہم بستر پر بٹھاتے ہیں، تو نہیں بٹھاتا، اللہ بہانہ بناتا ہے، تیرے بستر پر آنے والے کو، ہمارے چاہنے والے کو بٹھا کر تیرے بڑوں کی معافی دلواتا ہے۔ اس لیے میں بسم اللہ کروں، شکر گزاری ہے، میں اشارتاً بات کرنی تھی، میں بسم اللہ شکر گزار ہوں۔ لو جی بات رہ نہ جائے، حمد ہے پروردگار عالم، خالق کائنات، الہ العالمین کی، مالک لولاک کی، مالک ارض و سما کی، کہ اس نے سلسلہ ہدایت کو کائنات میں بشر کو پیدا کرتے ہی آغاز پسند فرمایا۔ یہ ذہن نشین رکھیے گا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار سرور دو عالم نور ہے۔ یہ ابھی بچہ پڑھ رہا تھا، میں نیچے بیٹھا سن رہا تھا، بڑی خوبصورت گفتگو۔ میں تو نہیں کہتا اہل سنت، ہم سب اہل سنت ہیں، ہم میں سے کون ہے جو سنت کا اہل نہیں؟ نعوذ باللہ، کون انکاری ہے سنت سے؟ مگر ہاں آج تمہیں یہ بھی بتاتا جاؤں شیعہ کسے کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کو بات ناگوار گزرے، کسی کو اچھی نہ لگے، لیکن بات حق ہے۔ محمد کے ایک بیٹے سے پوچھا گیا تھا آقا شیعہ کسے کہتے ہیں؟ امید ہے آج کے بعد یہ شیعہ 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 یہ چکر ختم ہو جائے گا، کم از کم اگر آپ کے دل میں میری بات بیٹھ گئی۔ سرکار فرماتے ہیں شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ باقی مخلوق سرکار فرماتے محب ہیں، محب کی تعریف فرمایا جو ہمیں چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب بندوں کا ان کو چاہنا اور ہے، ان کا بندے کو چاہنا اور ہے۔ میں ایک آسان سے مثال کے ذریعے آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ ایک بندے کے 4-5 بیٹے اللہ نے عطا کیے۔ لو جی بندہ محنت کرتا ہے ہر اپنی اولاد پہ، بھرپور محنت کرتا ہے، ایسا کوئی باپ نہیں دنیا میں جو 2 بچوں کو اچھا سمجھتا ہو، محنت کرتا ہو، خرچ کرتا ہو اور 3 پہ نہ کرتا ہو۔ اولاد ہے سب پہ کرتا ہے، لیکن باپ کی محنت اور باپ کے خرچ کو سمجھتی کوئی اولاد ہے۔ بھائی شاباش شاباش، باقی تو سمجھتے ہمارا حق ہے، یہ ہمیں دے رہا ہے باپ کو، ہم پہ احسان نہیں لگا رہے، ہمارا حق ہے۔ کسی کا بھی کوئی حق نہیں، یہ اس کی عطا اور اس کا احسان ہے۔ باپ اسکول ایک ہی میں پڑھاتا ہے، ٹیوشن بھی پڑھاتے ہیں، کالج بھی پڑھانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ کئی بچے محنت کر کے کالج تک پہنچ جاتے ہیں، کئی اسکول میں رہ جاتے ہیں، ریڑھی لگا لیتے ہیں۔ باپ نہیں چاہ رہا ہوتا کہ ریڑھی لگائے، کوئی باپ دنیا کا نہیں چاہتا میری اولاد ریڑھی لگائے، یعنی ریڑھی والا بھی چاہتا ہے میرا بچہ پڑھے، پڑھ لکھ کے کسی اچھے مقام پہ اچھی منزل پہ پہنچے۔ بس اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، جب ایک باپ یہ نہیں چاہتا میری اولاد میں کوئی کمی رہ جائے تو ایمان سے بتا جو 70,000 باپوں سے زیادہ شفیق ہے وہ کہاں چاہتا ہے؟ یہ بندے ہی ہیں جو اپنا اچھا نہیں چاہتے۔ اور یہ بھی عرض کرتا جاؤں، دل کھول کے سنتے جانا، یاد رکھنا کوئی کسی کا نہیں، چاہے باپ ہے، چاہے بیٹا ہے، چاہے بھائی ہے، چاہے چاچے مامے نانے رشتہ دار دوست احباب، کوئی کسی کا نہیں۔ اپنے ہاتھوں سے ہم دفنا نہیں بیٹھے، جو ہی سانس نکلتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ میت۔ اتنی جلدی رشتہ توڑ دیتے ہیں، بڑی بات ہے۔ ساری زندگی یہ بلایا وہ بلایا وہ بلایا وہ بلایا، سانس کی ڈوری ختم، رشتہ ختم، اتنی جلدی رشتہ توڑ دیا، اتنا تعلق تھا۔ لیکن پھر بھی رشتہ ٹوٹ جانے پر بھی
تیرا نبی کہتا ہے میں 70,000 باپوں سے زیادہ شفیق ہوں. اگر تو آنے کا مقصد سمجھ گیا گھبرانے کی ضرورت نہیں. میں محمد تیرے پاس آ کے میت نہیں امتی کہہ کے مخاطب کر رہا. بہت شکریہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. آپ کی کیا بات ہے خان صاحب؟ آپ کی کیا بڑے عرصے بعد آیا اور کمال ہے. میں آپ کی کیا بات ہے؟ معیار سماعت کی کیا بات ہے؟ میری گفتگو مسلکوں سے پاک ہوتی ہے. میرے ہم مسلکوں کی گنجائش نہیں کیونکہ تو نے پرندوں کی فرقہ پرستی دیکھی ہے. کبھی مندر پہ جا بیٹھے کبھی مسجد پہ جا بیٹھے. اور خدا کی قسم یہ بھی میں عرض کرتا جو بات ایک مشکل سی ہے زبان پہ آ گئی ہے تو رک نہیں رہی. آپ کی مرضی ہے سنبھالو جس انداز میں بھی. یقین جانیے ہماری عبادات اس وقت تک کمال پہ نہیں پہنچتی جب تک عبادات کا رزلٹ ہمیں دنیا میں نہ ملے. یاد رکھنا. بہت شکریہ. آپ کی کیا بات ہے؟ یقین جانیے ہم بہت پیچھے چلے گئے. ہم اتنے پیچھے چلے گئے. ہر چیز کا رزلٹ دنیا میں چاہتے ہیں. شادی کی فوراً نسل چاہیے. ایسے ہے یا نہیں؟ بینک میں پیسے ڈالے پروفٹ چاہیے. کاروبار کیا منافع چاہیے. نوکری کی تنخواہ چاہیے. چاہیے یا نہیں؟ کوئی فری نوکری کرنے کے لیے تیار ہے؟ لیکن کوشش کرنا سچے صحابہ نے محمد کی فری نوکری کی. بہت شکریہ. بندوں کی نوکری. بہت شکریہ. کیا بات ہے. اشاروں میں بہت کچھ کہتا جا رہا ہوں. توجہ کیجئے گا. ہر چیز میں رزلٹ چاہ رہے ہیں. شادی ہوئی ہمیں نسل چاہیے. اور یاد رکھنا جوان بچوں جتنے بیٹا بیٹھے ہو بچے بچیاں شادی کا مقصد صرف نسل بڑھانا ہے اور دوسری کوئی بات نہیں. یہ صرف ذہن کی سوچیں ہوتی ہیں باقی صرف نسل بڑھانا ہے. نوکری تنخواہ دینی ہے. آخر میں بڑھاپے میں سہارا پینشن بنانی ہے. یہی ہے نا جی. کاروبار کر رہے ہیں منافع کمانا ہے. ہر چیز میں رزلٹ چاہیے. عبادات میں کیا رزلٹ ملا ہے؟ نماز پڑھتے 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 سر سفید ریش سفید. رزلٹ کیا ملا؟ زندہ باد خانپور. بڑا معرفت کا پیغام ہے. کوشش کرنا میری ساری تقریر جو میں نے اب تک کی ہے بھلا دینا. یہ جملہ نہ بھولانا جو میں اب کہنے لگا. روزے رکھے حج کی الحمدللہ بڑی مخلوق کو کھانا کھلایا غریب پروری کی. رزلٹ کیا ہے؟ اللہ آگے دے گا. بھئی وہ تو قادر مطلق ہے. اللہ کل شیء قدیر ہے. ہمیں کوئی شک ہے آگے نہیں دے گا. لیکن دنیا میں کیا نتیجہ ہے؟ کوئی تو نتیجہ ہونا. نوجوانوں آپ کے لیے بھائی پیغام ہے. کوشش کرنا بٹھانے کی دل میں اور ذہن میں. ٹی وی پہ بیٹھ کر میں نے یہ اعلان کیا تھا. میں نے کہا جو یہ سمجھتا ہے میری نمازیں قبول ہو گئی تو اس کو چاہیے کائنات کی ہر عورت کو ماں بہن بیٹی سمجھے. نمازیں قبول ہی نہیں ہوئے ہیں. فرض ہی پوری کری جاؤ. عزیز سارے ہی کر رہے ہیں نا. ادھر نماز بھی پڑھی ادھر الٹے کام بھی کیے. کیا فائدے ہیں نماز کے؟ ماشاءاللہ تشریف فرما ہے. اعلیٰ اہل علم لوگ بیٹھے ہیں. سارے عارف ہو سب اچھے ہو بہت اچھے ہو. کسی نے ہمت نہیں دلائی. کسی نے راستے پہ نہیں چڑھایا. جو آیا صرف توڑتا رہا. شیعہ علی مسجد امام بر گئی. سنیاں لائی. عیسائیاں دائی. فلانے دائی. گرجا گھر. یہ تماشا ہے. عبادت کی اپنی اپنی انداز ہے. کون کسی کو روک سکتا ہے؟ اگر تجھے اچھے نہیں لگتے عبادت خانے جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے اللہ کو کہنا ان کی سانسیں بند کر دے. اگر وہ سانسیں دے کر چھوٹ دے رہا ہے
تیری ڈیوٹی کس نے لگائی؟ تو کہے وہ غلط وہ غلط وہ غلط. یاد رکھنا ایک کلیہ ہے خانپور والوں. ادھر یہ سب باتیں کہاں سے کہاں جا رہی ہیں، مشکل سے مشکل باتیں سامنے آ رہی ہیں. یقین کیجئے گا جو کسی پہ انگلی اٹھاتا ہے غلط کہتا ہے، سب سے بڑا غلط وہ ہے. کلیہ ہے، بٹھاتا ہے. رزلٹ آنا چاہیے. مائیں بہنیں بیٹی آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ نماز پڑھ کے دنیا کا ہر مرد بھائی باپ بیٹا نظر آئے. پھر ہے سمجھ لینا. اب پھر پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، نماز قبول ہوئی یا نہ ہوئی. یقین جانو قبول ہو گئی. روزہ میرا قبول ہوا یا نہ ہوا، پورے 30 دن میں بھوکا رہا، سحری اور افطاری پہ چلتا رہا. میرا روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ رزلٹ چاہیے، دنیا میں نتیجہ چاہیے. جب مجھے کسی کی کوٹھی، کسی کی کار، کسی کا مال مرعوب نہ کرے، میری صحت پہ فرق ہی نہ پڑے، مجھے گھبراہٹ ہی نہ ہو. بھئی اللہ نے دیا ہے، مومن ہوں، مسلمان ہوں، دعا گو ہوں. جلنا مسلمان کا کام نہیں. بسم اللہ، بہت شکریہ. اعلیٰ لوگ بیٹھے ہوگے، کمال بیٹھے ہو. جلنا مسلمان کا کام نہیں. آگے اللہ اسے اور دے، اللہ اسے اور دے. جب تیرے اندر سے یہ کیفیت پیدا ہو گئی، سمجھنا میرا روزہ قبول ہو رہا ہے. مشکل سے کلیہ دے کے جا رہا ہوں، یہ وہ حقیقتیں ہیں. خدا کی قسم قرآن پڑھ کے دے. قرآن صرف تو نے چومنے کے لیے رکھا ہے، یہ صرف رٹا لگانے کے لیے رکھا ہے. ثواب ہے لیکن ثواب سے آگے نکل. ثواب 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 ثواب، اور ثواب سے تھوڑا سا آگے نکل. اس سوچ کو اچھا مجھے یہ بتا، اولاد کی خدمت کرتا ہے، گھر کھانے لاتا ہے، سبزیاں لاتا ہے، گوشت لاتا ہے، ثواب کے لیے لاتا ہے؟ اپنی اولاد کو پالتے ثواب کے لیے پالتے نہیں، وہ محبت ہے. پھر اس سے بھی ایسی محبت کرنا. یہاں لالچ چھپی ہے. تو چاہتا ہے تیرا روزہ قبول ہو جائے، دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی کوٹھی، بڑے سے بڑے بنگلے، بڑی سے بڑی گاڑیاں تجھے مرعوب نہ کرے، تیری صحت پہ فرق ہی نہ ہو. کوئی کہنا اوے بڑا پیسہ آ گیا سو، اتنی بڑی کوٹھی بنا لی سو. کوئی بات نہیں، اللہ اور دے. سمجھ لینا عبادتیں قبول ہونا شروع ہو گئی. ورنہ یاد رکھنا باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. خدا کی قسم ابھی تک ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی نہیں سمجھا. ہم دوڑ لگا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے بسم اللہ الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کا نام دو یا کا نستعین. ہم کہاں سے کہاں چلے گئے، ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں سمجھ رہے. لو جی فرمان ہے جو یقین سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے وہ پانی پہ چل سکتا ہے. یہ واجب الاحترام ادریس صاحب اتنا فرمان ہے، پانی پہ چل سکتا ہے. ہم زمین پہ چلنے کے لیے سہارے ڈھونڈتے ہیں. تو بسم اللہ پڑھ پڑھ کے سارا سفید ہی ہو جانا. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کمی ہے. اس کمی کو ہم نے دور کرنا ہے. کون کرے گا، کب کریں گے؟ میں عرض کر رہا تھا قرآن چومنا ثواب عبادت، پڑھنا ثواب عبادت، سمجھنا بہت ضروری ہے. قرآن عقل والوں کے لیے نشانی ہے. جو مدارس پڑھتے ہیں ماشاءاللہ وہ تو عربی سمجھتے ہیں. ہر بندہ تو مدرسے نہیں پڑھتا، ہر بندے کو تو عربی کا نہیں پتا. پھر وہ کوشش ہونی چاہیے قرآن کی آیتوں پہ غور کرے. قرآن ہم سے مخاطب ہے. اچھا قرآن ہم سے مخاطب، میں جو بات کر رہا تھا جس کے لیے میں نے تذکرہ قرآن چھیڑ دیا، اس میں اللہ کی ذات پاک اپنے حبیب کی زبان سے امت کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اشارہ ہی دیا صاحبان، اشارت کے لیے بات ہی. میں آپ کی کیا بات ہے، معیار سماعت کی کیا بات ہے. کہتے ہیں ان کو کہے بعد میں یہ کاش کہیں گے. پڑھ کے دیکھنا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، اس سے زیادہ آیتیں ہیں. بعد میں یہ کہیں گے کاش کاش کاش. فرمایا پھر کاش رہ جائے گی، نہ وقت ملے گا نہ موقع ملے گا. اب ٹائم ہے. یہ کہتا ہے قرآن ہم سے. ہم نے کیا کیا، ہم نے چوما اوپر ٹاپ پہ رکھ دیا.
بس سمجھ قرآن کہتا کیا ہے. قرآن کہتا ہے بعد میں کاش کہنے سے بچ. کیسے بچیں گے؟ لو جی میں نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کروں، وقت کافی ہو گیا. تھک تو نہیں گئے؟ ایک نئی انداز کی گزارشات تھی آپ کی. یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شکریہ. ایک نئے انداز کی گزارشات تھی. میں نے کہا تھوڑا سا بسم اللہ ضروری ہے نا. ہم جن چکروں میں پڑ گئے ہیں، جن چیزوں کو یعنی لا حاصل کو حاصل کر رہے ہیں. مختصر سی میں نے گزارش کی، بے مہربانی جملوں کے قدردان بیٹھے ہو. لا حاصل کو حاصل کر رہے ہیں، حاصل کو حاصل نہیں کر رہے. اپنے گھر کی دال ہمسائے کی مرغی زیادہ اچھی لگتی ہے. یہ کیفیت بن چکی ہے. اس لیے تو ڈاکٹر علامہ اقبال بڑا عارف کہتے خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کی خود فریبی ہے. خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی. اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے یا اپنے آپ کو؟ خبر نہیں. خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی. عمل سے فارغ ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ. تقدیر لکھیا سی، عمل سے فارغ ہوا ہے مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ. بات طویل نہ چلی جائے، آئیے میں مختصر آپ کی خدمت میں نچوڑ پیش کروں. آئیے ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں جو انہوں نے یہاں کہی اور ایک اور جملہ فرمایا. انہوں نے فرمایا کسی کا بن نہ بن اپنا تو بن. نچوڑ کی طرف آ گیا. لو جی آج کے بعد آپ نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے. اپنی عبادات کی قبولیت کی مہر زندگی میں لگوانی ہے. پیچھے والوں پہ نہیں چھوڑنا. کوشش کرو قرآن کی زیادہ نہیں 5 آیتیں ترجمے سے روزانہ پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے قرآن تم سے مخاطب کس انداز میں ہے. شفقت ہی شفقت ہے، یقین جانیے. اچھا نہیں، میں ایک چھوٹی سی قرآن کی ایک بات کر کے تو میں نچوڑ پہ آ رہا ہوں. ادریس صاحب اللہ کی ذات اپنے پاک حبیب کی زبان سے بار بار فرما رہی ہے وہ وقت یاد کرو. تیرے محمد کی شان کا بہت باکمال جملہ ہے، وہ وقت یاد کر، وہ وقت یاد کر. بار بار اللہ اپنے محمد کا کمال امت پہ ظاہر کر. محمد وہ وقت یاد کر، محمد وہ وقت یاد کر، محمد وہ وقت یاد کر. محمد کیا بات ہے بھائی، محمد وہ وقت یاد کر جب نوح نے کشتی تیار کی تھی. اس کا مطلب محمد اس وقت تھا. کیا بات ہے. اس لیے ہمیں بھول نہیں جانا چاہیے کہ سرکار کو اپنے جیسا نہیں کہنا چاہیے. نعوذ باللہ من ذالک. کجا وہ جس کے صدقے ہم، سرکار کجا ہم کجا. ہمارا کیا مقابلہ ہے بھرا نور والے گھرانے سے. ہماری اوقات نہیں. بندہ اچھا وہی لگتا ہے جو اپنی اوقات میں رہے. بات کہیں طویل نہ ہو جائے. میں سرکار کی بات قرآن کے حوالے سے عرض کر رہا تھا. وہ وقت یاد کرو جب نوح نے کشتی تیار کی تھی. پھر کشتی تیار کی، کئی دفعہ اللہ کا امر آیا مگر پھر رک گئی. پھر امر آیا، پھر رک گئی، پھر امر آیا، پھر رک گئی. درمیان والے کئی جلد باز تھے، وہ نبی کو چھوڑ گئے. بھائی کیا بات ہے، پولائٹ سا جملہ تھا، محبت بھرا جملہ تھا. بہت شکریہ جی. میں میٹھا میٹھا جملہ تھا تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. کہ اللہ کا وعدہ پورا کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کا تو وعدہ تھا پانی آ جائے گا، طوفان آ جائے گا. کہا دیکھیں اللہ نے وعدہ کیا ہے تو انشاءاللہ جو اللہ وعدہ کرتا ہے وہ پورا کر کے ہی رہتا ہے. تو آپ کو میرے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے، مجھے چھوڑنا نہیں چاہیے. ادریس صاحب چھانٹی ہوئی. بڑے بڑے لوگ جناب نوح کی کشتی کے تیار ہوتے ہوتے بڑے بڑے تھے. پھر وعدہ تھوڑا بدلتے 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 بدلتے. اللہ ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے.
کہ میں آؤ مل کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہاتھ باندھ کے، پروردگار عالم اپنے پاک حبیب کے صدقے ہماری ان چھوٹی سی کھوپڑیوں میں جس میں جھوٹ، فریب، مکر، دھوکہ، منافقت، غلاظت، نجاست اس کھوپڑی میں بھری ہے، اس کھوپڑی میں ایک کریمی کا نقطہ تو ڈال، یہ طویل انتظار کیوں تھا؟ وقت آیا پھر آگے کر دیا گیا، پھر آگے کہا یہ ضروری تھا، درمیان میں سے منافق نکالنے تھے۔ بھائی کیا بات ہے، درمیان میں سے ایسے نکالنے تھے جو کشتی کے لائق نہیں۔ ہائے ہائے بھائی کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ تو بس کشتی تیار ہو گئی، میرا حبیب پھر یہ کشتی چل پڑی، میں چلتے چلتے اپنے مقام پہ پہنچ گئی، لیکن چلنے سے پہلے پانی جب آیا، باقاعدہ قرآن کی آیت ہے، پڑھ کے دیکھیے گا، جب پانی آیا جناب نوح نے اپنے بیٹے کو کہا آجا آجا، وہ ماں کہتی ہے نہیں تو میرے پاس آجا۔ ہوا یہ آپ سب کو پتہ ہے، پہاڑ پہ ماشاءاللہ فرما بھی رہے، پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ اب جناب نوح نے پانی کو چڑھتا ہوا دیکھا، قرآن کہتا ہے جناب نوح نے ایک صدا بلند کی، لو جی پانی بلند ہوتا گیا، جناب نوح کا دل اسی میں تھا کسی طرح بیٹا بچ جائے، کہتے ہیں پروردگار یہ میرے اہل میں سے ہے اسے بچا، میرے اہل میں سے ہے اسے بچا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے نوح تیرے اہل میں سے یہ نہیں، تیرے اہل میں سے وہ ہے جو تیرا کہنا مان کے کشتی پہ آ گیا۔ پتہ چلا زمانے کے نبی کا کہنا ماننے والا اس کے اہل میں سے ہو جاتا ہے، اس لیے تو فرمایا سنی شیعہ کتابوں نے سلمان منا اہل البیت، اوئے ہوئے شاباش۔ لو جی قرآن رہتی دنیا تک تیرا پیغام ہم سب کے لیے قائم ہے۔ کشتی نوح کی تیار ہوئی، بتا ہمیں رائے، شکریہ 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 شکریہ، کشتی نوح کی تیار ہوئی، بتا ہمیں رائے، بیٹا نوح کا نہیں ساتھ چلا، بتا ہمیں رائے۔ اور یہ بھی کہتا ہے قرآن رہتی دنیا تک کمال ہے، پروردگار احسان فرما، یہ تو ماضی ہے، ہو چکا، ہمیں کیوں بتا رہے؟ کہا عقل کی گرہیں کھلواؤ، دل کی آنکھیں کھلواؤ۔ اچھا یہ بھی عرض کرتا جاؤں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار پہ درود پڑھا کرو، جب سرکار کا مل کے پڑھو نا جس وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمیں کسی چیز سے اعتراض نہیں ہے، توجہ میں طرف رکھیے گا، ظرف بڑا ہونا چاہیے، قبول انہوں نے کرنا ہے، لڑتے ہم ہیں، یہ سب سے بڑی ہماری کوتاہی ہے، قبول انہوں نے فرمانا ہے، دست و گریبان ایک دوسرے کے ہم ہیں۔ بات طویل نہ چلی جائے، میں مختصر بس ہم نچوڑ کی کوشش کرتے ہیں، بات بڑھتی جا رہی ہے، پتہ نہیں دری صاحب کوئی قوت ہے انسان کے یہ موتی۔ اچھا توجہ کیجئے گا جی، پروردگار عالم خالق کائنات، کشتی تیار نوح کی ہوئی، کہنا نہیں مانا تو نوح کے بیٹے نے، ہمارے لیے یہ کیوں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے، وہ تو ہو چکا۔ کہا عقل کی گرہیں کھول، دل کی آنکھیں کھول، کوشش کر کھلوا۔ میں نے کہا نا، میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرزند کا فرمان ہے، سید سجاد علیہ السلام بادشاہ فرماتے ہیں اللہ نے ہر انسان کو 4 آنکھیں عطا کی ہیں، 2 آنکھیں جن سے وہ ظاہر دیکھتا ہے، 2 آنکھیں جو اندر ہے باطن دیکھتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ جب چاہتا ہے اندر کی آنکھ کھلتی ہے۔ بندہ سامنے بیٹھا انہوں نے کہا سرکار جب اللہ نہ چاہے تو اس کا مطلب ساری زندگی بند کر کے ہم دنیا سے چلے جائیں؟ فرمایا نہیں، اللہ بھی اس وقت کھولتا ہے جب بندہ کھلوانا چاہتا ہے، ورنہ اللہ بھی آنکھیں نہیں کھولتا۔ دل کی آنکھیں کھول جانا مولانا، یقین کر خدا کی قسم، دل کی آنکھیں کھلتی کسی کسی کی ہیں، جس کی دل کی آنکھیں کھول جائے اس کا معیار اور ہوتا ہے، جس کی دل کی آنکھیں کھول جائیں غلطی دوسرے کی ہو معافی وہ مانگتا ہے۔
بڑا مشکل ہے شوکت صاحب دل کی آنکھیں کھولنا. ہاں یقین جانیے جتنے احباب تشریف فرما ہو اللہ تمہاری اس وقت کا صدقہ دل کی آنکھیں کھولے. ہاں ضروری ہے, بند آنکھوں کے ساتھ چلے جاؤ گے فائدہ کیا ہے؟ دل کی آنکھیں کھلنی چاہیے اور دعا مانگا کرو. نہ مانگا کرو کوٹھی کار بینک بیلنس گاڑی ڈالر فلان ڈمکان, سب فنا ہے. آپ کہیں گے شاہ جی کیسی باتیں کر کے جا رہے ہیں. اچھا یہ بتاؤ اب دعا صلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے, کسی کو اعتراض تو نہیں؟ لو جی آپ کو چیونٹی مارنی ہو آپ اپنا اسلحہ استعمال کرو گے؟ نہیں, چیونٹی کو مارنے کے لیے نہیں کرو گے. چونٹا بڑا ہے اس کو مارنے کے لیے نہیں کرو گے. اس سے بڑا کوئی سانپ آ گیا لاٹھی لوٹی سے کام چلا لو گے. دعا کا جو ہتھیار ہے کب استعمال کرو گے؟ کیا بات ہے آپ کی, کیا یہ بھائی یقین جانیے اس وقت کہ جب آخری وقت ہوگا, یعنی تمہارے پاس سیکنڈ آپشن نہیں ہوگا. بھائی یہی تو دعا ہے, تیرے پاس آخری وقت میں آخری دعا ہے, اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, تو نے جو محبوب دیا اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا کر. اس لیے تو کسی عاشق نے قلم اٹھایا, کہتے ہیں اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو, اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو, ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا. آپ کی کیا بات ہے. بس پروردگار کی بارگاہ وہ عرض کر کے دعائیں جملے اور آپ کو اجازت ہے. پروردگار کشتی وہ تیار ہوئی, وہ ہو چکی, پانی آ چکا, کشتی اپنے مقام پہ پہنچ چکی. پروردگار عالم خالق کائنات ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے؟ کہا دیکھو ہر چیز میں شروع میں تمہیدی جملوں میں ایک جملہ کہہ گیا تھا, تو میرے مطلب اٹھا کوئی بچہ ہے میں تو دیکھنا, ایک جملہ کہہ گیا تھا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. اب خدمت میں کیا نا, شادی نسل بڑھانے کے لیے, نوکری تنخواہ کے لیے, پینشن کے لیے, کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. تنخواہ ایڈوانس دیتے ہیں یا جب محنت کرو گے تو ملے گی؟ جی منافع پہلے لگ جائے گا یا کچھ پہلے کرنا پڑنا ہے؟ بھائی شاباش, بس اتنی سی بات ہے, ملے گا پھر منافع, تنخواہ ملے گی, شادی کے بعد نسل ملے گی. بس یہی اللہ کہنا چاہتا ہے. یہ قرآن میں نے نوح کی کشتی کا واقعہ تجھے اس لیے سنایا, ایک کشتی اس وقت بھی زمانے کا امام, زمانے کی حجت, اپنے اللہ اپنے نانا محمد کے امر سے آج بھی کشتی سفینۃ النجات تیار کر رہا ہے. بس میں لے آیا ہوں. آج بھی ایک ہے سفینۃ النجات جو کشتی تیار کر رہا ہے اللہ کے امر سے, اپنے نانے کے حکم سے. اب یہاں بندے تھوڑے سے پریشان بھی ہو سکتے ہیں ہمارے برادران, کیونکہ وہ امام مہدی علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے ابھی قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں آئیں گے. بسم اللہ, جس کا جو عقیدہ ہے وہ اپنا عقیدہ اللہ آپ کے پاس سلامت رکھے. ہم کسی کا عقیدہ کم از کم میں نہیں چھیڑتا, پہلا سلامت رکھے, باقی جو اس نے کرم کرنا ہوگا خود بخود ہی کائنات بدل جائے. جب وہ کرم کرنے پہ آتے پھر وہ ایسا اڈیل دیتے بندے کی کائنات بدل جاتی ہے, پاسا ہی پلٹ جاتا ہے. جس کی کائنات بدل, خدا کی قسم میں نے بڑے بڑے عارفوں کو دیکھا ماشاءاللہ اتنی ریش ہے, خدا ان کے ہاں مذہب کا رولا ہی نہیں ہے. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ایسا بندہ جن کے ہاں مذہب کا رولا نہ ہو. یہ بڑا اچھا, یہ بچے کو دیکھیں, چھوٹا بچہ, یہ آپ کا جب علی حسن یہ بچے چھوٹے تھے, ان کی زندگی آپ نے دیکھی ہوگی, ہر گھر میں چھوٹے بچے دیکھا ہوگا, کبھی ان کے ہاں مذہب کا رولا ہے؟ 11ویں شریف کی کھیر چل رہی ہوگی وہ بھی کھا لیں گے, حسین کا لنگر ہوگا وہ بھی کھا لیں گے. کوئی نے روک کے دکھاؤ نا, کوئی روک کے دکھائے گا نا, وہ روک یہ شیعوں کا لنگر ہے یار, یہ سنیوں کا لنگر ہے, وہ کہے گا یہ کسی کا لنگر نہیں, میرے اللہ کا لنگر ہے. ایک سفینۃ النجات. میں عرض کر رہا تھا ہو سکتا ہے کسی بھائی کا اس پہ عقیدہ یقین نہ ہو, تو میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنے لگا ہوں.
اس بات پہ تو ہم سب کا یقین اور عقیدہ ہے نا، اللہ نے شیطان کو وقت معلوم تک کی مہلت دی ہے، دی ہے، اتنی لمبی زندگی دے دی، وہ بھی اس کو جو دشمن ہے۔ کیا بات ہے، اتنی لمبی زندگی، کتنا عرصہ ہو گیا جناب آدم کے دور میں۔ آج کے بعد نماز کا معیار کچھ اور ہو، اگر چاہتے ہو نماز میری اوکے ہو، کم از کم یہ معیار ہو نماز پڑھتے وقت دنیا کا کوئی خیال نہ آئے۔ کہتے ہو قربتاً اللہ، اس میں بڑا کچھ چھپا ہے۔ لو جی، تھک تو نہیں گئے؟ میں بار بار یہی گزارش کر رہا ہوں کہیں گفتگو بہت طویل نہ ہو جائے، آپ تھک نہ جائیں۔ میری سرکار رحمت للعالمین، میری سرکار رحمت للسنیین نہیں، رحمت للشیعین نہیں، رحمت للعالمین۔ شاباش یا رسول اللہ، شاباش شاباش۔ بس میں چھوڑا کہ میں اس کر رہا تھا شیطان کو وقت معلوم تھا کہ مہلت ملی، سب مانتے ہو؟ وقت معلوم یعنی کوئی وقت ایسا ہے جو معلوم ہے۔ ادھر صاحب یہ بھی ایک ٹاپک ہے شیر مادی، پھر کبھی وقت معلوم، مہلت تو ہے نا۔ اچھا طاقت اس کی کتنی ہے؟ خانپور کی کتنی آبادی ہے شوکت بھائی؟ کتنی؟ 25-30 ہزار ہے۔ بھائی شیخو پورا کتنی دور ہے؟ تھوڑا سا ہے، کتنی آبادی ہوگی؟ لاکھوں میں ہوگی۔ چلے آپ سے لاہور کی کتنی آبادی ہوگی؟ کروڑوں میں ہے۔ اچھا کراچی کی کتنی آبادی ہے؟ کروڑوں میں ہے۔ اسلام آباد کی کتنی آبادی ہے؟ ماشاءاللہ سیالکوٹ ہے، ہمارا پورا ملک ماشاءاللہ، اللہ اسے سلامت رکھے۔ پاکستان کمال ہے، یہ بھی پروردگار کا ایک بہت بڑا کرم ہے ہم پہ۔ الحمدللہ ہمارے ملک کے لوگ بہت اچھے ہیں، یقین جانیے بہت اچھے ہیں، صرف اور صرف یہ پیچھے لگ پڑتے ہیں ان کے کہ جو ان کو لڑا دیتے ہیں۔ یاد رکھنا جو لڑائے، جو کہے نا وہ غلط ہے، اس کے پیچھے نہ لگنا۔ یہ تو میں کلیہ دے رہا ہوں، جو لڑائے نا، جو کہے وہ فلانا غلط ہے۔ بھائی ابھی اللہ نے کسی کو یہ حکم نہیں دیا کہ محشر سے پہلے محشر قائم کر۔ کسی کو حکم ملے کہ جا محشر سے پہلے محشر قائم کر؟ نہیں، کسی کو حکم نہیں ملا۔ محشر کا کام محشر والے پہ رکھو، محبتیں بانٹو، پیار بانٹو، شفقتیں بانٹو۔ اگر اتنی اچھی ہو پھر محمد کو مروانے کے لیے منبر پہ آ کے محمد کی شان بیان نہ کرو، کم از کم خود اس معیار پہ پہنچو، دشمن دیکھ کے کہے اگر یہ محمد کے چاہنے والے ہیں تو ان کا محمد کیسا ہوگا۔ میں کر رہا تھا کتنی طاقت ہے جی؟ ہاں جی کتنی؟ میں کر رہا تھا آپ نے ابھی فرمایا 25-30 ہزار یہاں کی آبادی، لاکھوں کی شیخو پورا کی آبادی، لاہور کی آبادی کروڑوں میں، اسی طرح ہمارا سندھ ماشاءاللہ وہاں کروڑوں لوگ ہیں۔ پھر ہم چلے جائیں، یہ بھی ہمارے رسول کا صدقہ ہے، دنیا امریکہ ہے، کینیڈا ہے، یورپ ہے، کروڑوں اربوں آبادی موجود ہے۔ کیا آپ کا میرا یہ یقین ہے ایک وقت میں شیطان 25,000 گھروں میں آ سکتا ہے؟ 1 کروڑ گھروں میں آ سکتا ہے؟ 7 ارب آبادی کو بھٹکا سکتا ہے؟ بات سفینہ تو نجات کی ہے، پوری تقریر ایک طرف، یہ نچوڑ ایک طرف۔ کیا اتنا طاقتور ہے کہ ایک وقت تالے لگاؤ، گھر بند کر دو، پھر بھی کوئی غلط کام کرو گے کہو گے شیطان نے کیا، اس نے کروایا، ہم نے مجبور کیا؟ بھئی کتنا طاقتور ہے، بند تالوں میں بھی اندر آ جاتے ہیں۔ گھر کے 15 بندے ہو، 15 کو ایک لمحے میں بھٹکا سکتے ہیں۔ سارے ایک دوسرے سے لڑ پڑو گے، کہا لڑے کیوں؟ کہا شیطان نے بھٹکایا۔ کتنا طاقتور ہے۔ آج کے بعد ایک کام کرنا، میری تقریر تمام اتنا ہی گزارشات تھی۔ آج کے بعد باوضو ہو کے رات کو سونے سے پہلے اللہ سے ایک عرضی کرنا، پروردگار عالم، خالق کائنات، مالک ارض و سما، اپنے محمد کا صدقہ ایک احسان فرما، تو نے اگر شیطان کو کھلی چھٹی دی، اللہ کل شیء قدیر ہے، تو دے سکتا ہے، پھر کوئی نہ کوئی بھٹکانے والے کے مقابلے میں بچانے والا نہ ہوگا۔
اللہ اکبر. اللہ جس کے دشمن کی اتنی لمبی زندگی ہے اللہ جانے اس کے دوستوں کی کتنی لمبی. کیا بات ہے, اشارے ہی دینا ہوتا ہے نا, اشارے میں گزرنا ہوتا ہے. ماشاءاللہ آپ کے معیار سماعت کی کیا بات ہے. انشاءاللہ بچانے والا آپ کو دکھایا جائے گا, دکھایا جائے گا. اللہ بڑا کریم ہے نا, اپنے مخلوق کے سوال کو خالی نہیں لوٹاتا. باوضو ہونا ہے آج کے بعد کوشش کرنا, دن میں بھی وضو میں رہنا. انسان ہے وضو خطا ہو جائے اس کے بعد پھر وضو کر لینا. وضو رات کو کر کے گفتگو کرنا, پروردگار تو شہرک سے زیادہ قریب ہے, میں بہت کمزور ہوں, میں بہت لاچار ہوں, میں بہت ضعیف ہوں, میرے پاس عملہ والے تو کچھ بھی نہیں پڑ رہے ہیں. تیرا کرم ہی ہے, تیری رحمت ہی ہے جڑا بلے بلے ہے, باقی کچھ بھی نہیں. تے مالک کی جنی بھی مخلوق ہے گی کوئی بھی میرا نہیں سوائے تیرے محبوب ہستیاں دے. ویسے احسان فرما, کرم فرما, شفقت فرما, وہ بچانے والا تو دکھا. لو جی ادریس صاحب, اتنا خزانہ کر ڈالا جائے گا انشاءاللہ, سنبھلنے میں بھی نہیں آئے گا. پروردگار کا کوئی نہ کوئی تو روئے زمین پہ نمائندہ ہوگا. اچھا الحمدللہ علماء, یہ عرفاء, یہ خطبہ ہمارے سب بہت اعلیٰ ہیں. ادریس بھائی میں نے کبھی کسی کو غلط نہیں کہا, نہیں کہا, میں نے کہنا بھی نہیں, ڈیوٹی نہیں نا, ڈیوٹی نہیں نا. جس کو جتنی سمجھ آئی ہے اس نے اتنا کام کرنا ہے. جس نے اپنی عقل کا جتنا استعمال کیا پھر اس نے اتنا کرنا ہے. کسی نے تھوڑا سا استعمال کیا تو سائنسدان بن جاتا ہے, اس کے سر پر ڈنڈا لے کے کھڑا ہوتا ہے تو سائنسدان بن نہیں. ہمیں کوئی حق نہیں کسی کو غلط کہے. علماء ماشاءاللہ ہمارے بہت اچھے ہیں, ہر مسلک میں ماشاءاللہ اچھے سے اچھے علماء ہیں, لیکن ایک مسجد تک محدود ہے. یعنی یہاں خانپور کے ماشاءاللہ میں دیکھتا رہا تھا, بڑی آبادی ہے, یہاں بھی ایک مسجد تو ہوگی نا, ایک عالم دین یہاں ہوں گے, لیکن وہ ایک محلے تک ہے. کوشش کرنا اللہ سے اس کا وہ نمائندہ دیکھنا جو ایک وقت میں ہر جگہ موجود ہو. اوئے ہائے 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 بھائی, بہت شکریہ. پروردگار آپ کا حامی و ناصر ہو. پروردگار آپ سب پہ ایسا کرم فرمائے جیسا وہ کرنا چاہتا ہے. جو ہم مانگتے ہیں وہ عطا نہ کرے, جو وہ دینا چاہتا ہے وہ عطا کرے. ہم پہ کرم فرمائے, احسان فرمائے, ہم ایسے بن جائیں جیسے اس کا نبی جو ہمیں دیا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے. محشر کا دن ہو, شرمندہ ہونے والوں میں ہمارا شمار نہ ہو. ایسے بن جائیں جیسے سرکار چاہتے ہیں. ہمیں پروردگار ایک دوسرے کے عیب, ایک دوسرے کے گناہ, ایک دوسرے کی خطائیں, ایک دوسرے کی برائیاں, ایک دوسرے کی غیبتیں کرنے کی بجائے ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنے کی توفیق عطا کرے. ادریس صاحب کے والدین یا جن کے والدین دنیا سے چلے گئے, جو جہاں دفن ہے, دعا ہے اس وقت کا صدقہ ملتا ہوا وقت ہے, قبولیت کا وقت ہے. یہ پھر کسی دن گزارش کروں گا, 92 لمحات ایسے ہیں 24 گھنٹوں میں قبولیت کے ہوتے ہیں, جس میں رحمت کا دائرہ وسیع ہوتا ہے. جو کہو کہ سیدھا ادھر جاتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے, وہ بھی چاہتا ہے کوئی ڈائریکٹر بھی میرے دن. یہ جتنے ہمارے ورثہ دنیا سے چلے گئے, جہاں دفن ہے, جب اللہ کی آخری حجت کا ظہور ہو, امام مہدی تشریف لائیں اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف, جتنے ورثہ ہماری دنیا سے چلے گئے سب قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے لشکر میں شامل ہوں. پروردگار عالم ہماری اولادوں کو, جوان بچے بچیوں کو پاکیزہ بنا, سرخرو ہونے والوں میں شمار فرما. ہمارے بزرگوں کا سایہ ہم پہ سلامت ہو تاکہ یہ ہمیں ہمت سے چلاتے رہے اور ہم اپنا سفر جاری رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ تعالی فرج.